میرے بھائیوں، ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ، علماء کے تعلق سے آج ہمارا کیا نظریہ ہے؟ علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ تمام ضرورتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم تولتے ہیں تو ہم اپنے عالم کی ایک بھی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عالم کی شکل میں فرشتہ ملے، تو فرشتوں کو عالم بنا دو۔ انسان کو عالم بنایا ہے تو انسان کی کمزوریاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، انسان کے مسائل بھی اس کے ساتھ ہوں گے، انسان کی خطائیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ ایک عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ لوگ چرچے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گدیوں پر، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں۔ علامہ ابن عساکر دمشقی نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی۔ علامہ ابن عساکر دمشقی نے ایک جگہ بڑے پوائنٹ کی بات لکھی تھی، کہا تھا لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ گویا ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ غیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے، مگر علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ علامہ ابن عساکر کہنا یہ چاہتے ہیں، جب آپ علماء کی غیبت کریں گے، علماء کی برائی کریں گے، علماء پر لعن طعن کریں گے، تو صرف غیبت کا ہی گناہ آپ کو نہیں پڑے گا، آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے راستے پہ چلیں، کیونکہ ان کے گوشت جو ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ بڑی قربانیوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے میرے بھائیوں۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی حالت جا کر دیکھیے۔ یہ ہمارے بنارس کے جو بچے جامعہ سلفیہ میں جاتے ہیں، کبھی آپ ذرا دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب نکلیے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی گدیوں کے لیے، اپنے مارکیٹ جانے کے لیے، ذرا دیکھیے یہ معصوم 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے بچے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سال کے 360 دن ہر موسم میں یہ روزانہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کے عالم بنے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے جانکار بنے، اس لیے کہ یہ منبر سنبھالے، اس لیے کہ یہ محراب سنبھالے، اور کل جب وہی لڑکا عالم بن کے آپ کے سامنے آتا ہے تو اس لیے کہ آپ اسے گالیاں دیں، اس لیے کہ آپ اس پر لعن طعن کریں۔ ذرا مدرسوں میں پڑھنے والے، ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے حالات جا کر دیکھیں۔ آپ اپنے گھر میں مرغے مسلم کھا رہے، وہاں وہ پانی کی طرح دال پی رہے۔ آپ اپنے گھر میں بہترین پنیر کی سبزیاں کھا رہے، وہاں وہ بغیر چھلا ہوا آلو کھا رہے ہیں، بغیر چھلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں۔ آپ روزانہ بکرے اور مرغے کھا رہے ہیں، وہ بیچارے اگر ان کو کبھی بکرے کا گوشت نصیب ہو جائے تو ان کی دعوت ہو جاتی ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، سینکڑوں میل کی دوری پر، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر پریوار سے دور، جب آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی اور سیریل اور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ دین کے طلباء، وہ دین کے علماء، وہ دین حصول علم کی راہ کے مسافر، وہ مدرسوں کے بوسیدہ کمروں میں بیٹھ کر بخاری، حدثنا اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں پر یوں پانی نہ پھیرو میرے بھائی، ان کی قربانیوں پر اتنی آسانی سے پانی نہ پھیرو۔ یہ دین کے عالم ہیں، یہ آپ کے رہبر ہیں، یہ آپ تک قرآن و حدیث کو پہنچانے والے ہیں، یہ ختم ہو گئے۔ اللہ کی قسم آپ کو جنازے پڑھانے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ آپ کو نکاح پڑھانے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ آپ کے منبر کو سنبھالنے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ قرآن غلط پڑھنے والے آپ کے امام بنیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ غلط عبارتیں پڑھنے والے آپ کے خطیب بنیں گے۔ آج حالات دیکھیے ہندوستان کے۔